روزہ ہمیں پرہیزگار کیسے بنائے گا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے. یاد رکھیں، کھانا جو ہم کھاتے، جو اب روزے میں نہیں کھا رہے، جس کو منع کیا گیا، کیا یہ حلال ہے یا نہیں؟ ہمارے گھر میں اگر سبزی پکی ہے، کوئی چھوٹا بڑا گوشت پکا ہے، کوئی دال دلیا پکا ہے، تو یہ حلال ہے. روٹی حلال ہے، پانی حلال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان میں کچھ ٹائم کے لیے حلال سے روکنے کی پریکٹس کرواتا ہے. حلال کے قریب نہیں جانا، حالانکہ حلال ہے. مگر مشق کیا کروائی جا رہی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک چھوٹے سے چھوٹا دن بھی ہو جائے، چھوٹے سے چھوٹا دن، تب بھی 9-10 گھنٹے کا دن ہوتا ہے سردیوں کا، اور گرمیوں میں چلے جائیں تو 15 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے. تو 10-12 گھنٹے 15 گھنٹے پریکٹس کروائی کہ یہ جو تمہارے گھر میں چیزیں رکھی ہیں جائز ہیں، حلال ہیں، مگر نہیں کھانا. باری تعالیٰ میرے حکم کا خیال کرو، نہیں کھانا. بھوک لگی ہے، نہیں کھانا، انتظار کرو افطاری کا. پیاس لگی ہے، نہیں پینا، انتظار کرو افطاری کا. یہ پریکٹس ہے، یہ مشق ہے. کیوں؟ کہ آج میرے حکم پر حلال کو روکنا سیکھو، میرے حکم کی تعمیل کرنا سیکھو. وہ خدا جس کے حکم پر بندہ حلال چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے حکم پر حرام کیوں نہیں چھوڑے گا؟ یہ سمجھانا چاہتا ہے روزہ ہمیں. روزہ ہمیں یہ مشق کروانے کے لیے آیا ہے. دوستان گرامی قدر، آپ یوں سمجھیے، مجھے بلا تشبیہ و بلا مثال آج کے زمانے کے الفاظ میں بات کرنے کے لیے یہ لفظ بولنے پڑ رہے ہیں. یوں سمجھیے کہ روزہ ہمارا ٹریننگ سیشن ہے. جیسے کوئی جاب کرتا ہے کسی جگہ پر، تو اچھے ادارے اپنے ملازموں کے لیے ریفریشر کورس کرواتے ہیں، ٹریننگ کرواتے ہیں، ورکشاپیں کرواتے ہیں. ہم خود جس یونیورسٹی میں میں پڑھاتا ہوں، ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ایسی ورکشاپ اور ایسی ٹریننگ سیشن آتے ہیں. ایکسپرٹ آتے ہیں، کبھی ملک سے باہر کے، کبھی ملک کے جو مایہ ناز لوگ ہوتے ہیں، وہ ٹریننگ دیتے ہیں. ہم ان سے چیزیں نئی سیکھتے ہیں اور سیکھ کر اپنے بچوں کو، طلبا کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹیچنگ میں نئی میتھڈالوجیز، پڑھانے میں نئے رخ، نئے انداز، نئی چیزیں وہ سیکھی جاتی ہیں. اساتذہ کو سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ آگے طلبا کو سکھا سکے. تو یہ ٹریننگ ہے. ماہ رمضان ہماری مسلمانوں کی ٹریننگ ہے، یہ ہمارا ریفریشر کورس ہے، یہ ہمارا تربیتی پروسیس ہے، یہ ہماری ورکشاپ ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک بندے کو 1 ماہ کا کورس کروائیں، 1 ماہ کی تربیتی ورکشاپ کروائیں اس کو، اور مہینہ گزرنے کے بعد اس کا حال وہی ہو جو رمضان سے پہلے تھا، اور اب عید والے دن کے بعد یکم شوال کو بھی ویسے کا ویسا ہے. تو بتائیے ٹریننگ پاس ہوئی کہ فیل ہو گئی؟ ٹریننگ فیل ہو گئی. ہم نے کچھ حاصل نہ کیا. میں آپ کا دھیان اس طرف کروانا چاہتا ہوں، براہ کرم ماہ رمضان کو ایک روٹین نہ سمجھیں کہ بس اس میں ہم نے کھانا پہلے دوپہر کو کھایا کرتے تھے، اب دوپہر کو نہیں کھانا، صبح شام کھانا ہے، اور صبح شام پھر ٹکا کے کھا لینا ہے تاکہ پھر وہ جو کمی بیشی ہے وہ پوری ہو جائے ہماری. اگر ہم نے محض اس کو روزہ سمجھا ہے تو میں معذرت سے عرض کروں گا کہ جناب والا یہ روزہ نہیں ہے، یہ روزے کی روح نہیں ہے، یہ روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. یاد رکھیے، روزے کے مقاصد کے حوالے سے میں آپ کو، ایک تو دینی پہلو ہے نا کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، ثواب حاصل ہوگا، جنت حاصل ہوگی، وہ باتیں ہم بہت کر چکے ہیں، میں کرتا رہتا ہوں، پچھلے جمعہ بھی کی تھی. آج ادھر توجہ کرانا چاہتا ہوں. بطور انسان اس معاشرے کے اندر، بطور انسان دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہمارے اندر روزے کو کیا تبدیلی لانی چاہیے؟ جب تک بندے کو اپنے مقاصد کا پتہ نہ ہو تو مقاصد حاصل کیسے کرے گا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا گول کلیئر ہو، میں نے کرنا کیا ہے، میں نے حاصل کیا کرنا ہے. ہاکی یا فٹ بال کا میچ ہو اور بندے کو پتہ ہی نہ ہو ڈی کہاں ہے، گول کہاں کرنا ہے، تو وہ سارا دن بال کو گھمائے پھرتا رہے، گول تو نہیں کر سکتا کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے ٹارگٹ کا کہ لے کر کہاں جانی ہے. ماہ رمضان میں آپ نے حاصل کیا کرنا ہے، ہم نے مہینے کے بعد اپنے آپ کو کہاں کھڑا کر کے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا. یہ اہداف بتانا ضروری ہے. یاد رکھیے، اگر ہم جانوروں کی بات کریں، عام جانوروں کی، ان کے اندر صرف فزیکل، ان کی فزیکلٹی ہوتی ہے، ان کا جسمانی صرف وجود ہوتا ہے. آپ جانور پالتے ہیں، دودھ کے لیے پالتے ہیں تو آپ یہ پیمانہ رکھتے ہیں یار اس کو کون سا ونڈا کھلایا،
اور اس کا دودھ کتنا بڑھا، پہلے اتنے لیٹر دے رہی تھی اب اتنے لیٹر دے رہی، گھاس اتنا دیا تو دودھ اتنا آ گیا. بندہ اس کو فارم والے اس طرح دیکھتے رہتے ہیں. اگر جانور گوشت کے لیے تیار کر رہے ہیں تو پھر اس کی اور دیکھتے ہیں وزن کتنا بڑھا، یہ والا بنڈا ایک ہفتہ کھلایا تو وزن اتنا بڑھ گیا، فلانے نے اتنا کھایا. جانوروں کو صرف جسم کو دیکھتے ہیں. کبھی جانوروں کے بارے میں یہ بھی سوچا کبھی یار اس میں گائے میں عقل کتنی آئی ہے؟ نہیں، اس کا سوال عقل کا ہے ہی نہیں. گائے کے اخلاق کا بھی، گائے کا سوال اخلاق کا ہے ہی نہیں. وہ جانور ہیں، انہوں نے صرف فزیکلی دیکھنا ہے، ان کو صرف ہم ان کے جسمانی پیمانوں پر ناپتے ہیں. مگر آپ اور میں حضرت انسان، ہمارا معیار صرف فزیکل نہیں ہے، صرف جسمانی نہیں ہے. ہم وہ لوگ ہیں جسے خدا فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو مخلوقات میں سب سے بہترین شکل عطا فرمائی ہوئی ہے. خدا فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو بڑی عزت دی ہوئی ہے. مولا کہتا ہے ہم نے عزت دی ہوئی ہے انسان کو. فرماتا ہے ہر شے کو میں نے امر کن سے پیدا فرمایا، مگر انسان کا وجود اول آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے دست قدرت سے ان کے جسم کو بنایا، اور پھر میں نے اپنی روح پھونکی اس میں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. انسان کا معاملہ عام جانوروں جیسا نہیں ہے. ہمارے ہاں جسم بھی ہے، ہمارے پاس انٹلیکچوئل، ہماری عقل ہے، ریزننگ ہے، وزڈم ہے ہمارے پاس. ہمیں خدا نے ذہن دیا ہے. حواس خمسہ دیے، حواس خمسہ، 5 حصے، چھونے کی حس، بولنے کی حس، پکڑنے کی حس، دیکھنے کی حس، سننے کی حس، ذائقہ. 5 حصے دی اللہ نے ہمیں. ان 5 حصوں سے معلومات لے کر ہم اپنے دماغ میں چیزوں کو ارینج کرتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں. ہمیں حافظہ دیا دماغ کے اندر، میموری اللہ نے دی ہمیں. ہمارا معاملہ عام اللہ کی مخلوقات سے مختلف ہے. ہمیں اتنی خدا نے صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے، اسی لیے امتحان ہمارا ہونا ہے، کسی اور مخلوق کا نہیں ہونا. امتحان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں خدا نے بڑی اعلیٰ صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے. تو ہمارا فزیکل بھی ہے، ہمارا انٹلیکچوئل بھی ہے، اور تیسری چیز ہمارے اندر جذبات ہیں، جذبات، ایموشنز. ہمارے اندر ایموشنل ایک کیپیبلٹی ہے، جذبات ہیں. آپ کسی پہ ظلم ہوتا دیکھتے ہو، آپ کا دل اندر سے ملول ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل اندر سے رونا شروع کر دیتا ہے، آپ کا دل پگھلنے لگ جاتا ہے. یہ کسی جانور کے اندر نہیں ہے یہ چیز. یہ خدا نے انسان کو ایموشن دیے ہیں. جانوروں میں بھی دیے تو بہت لٹل، بہت تھوڑے. انسانوں کا لیول بہت اونچا ہے. ایموشنز ہیں ہمارے، جذبات ہیں ہمارے. اس کے ساتھ کیسے بات کروں گا میں؟ فلاں کے ساتھ میں نے بات کی تھی، اس کا چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، یعنی میری بات نے اس کو بہت بہت تکلیف پہنچائی اس کو. یہ ہم فیل کرتے ہیں، یہ ہمارے ایموشن ہے. چوتھی چیز ہماری ہے، وہ ہماری اسپرچول ہے، ہماری روح. ہمارے جسم کے اندر ایک روح ہے جو عالم امر سے آئی ہوئی ہے. یہ لفظ یاد رکھیے. صحابہ کرام نے حضور کے زمانے میں پوچھا حضور سے، یسألونک عن الروح، لوگ پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے؟ قل الروح من امر ربی، میرے مصطفیٰ کہہ دو روح رب کا امر ہے. یہ اللہ کا امر ہے، ہمارے اندر رکھا ہوا ہے. روح کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے. روح مادہ نہیں ہے، روح میٹیریل ورڈ نہیں ہے. روح عالم امر سے آئی ہے، روح اوپر کی چیز ہے. بس یہ جو روح ہے، اس روح نے ہمیں بہت اوپر لے کے جانا ہوتا ہے. اگر ہم روح کی طاقت کا خیال کریں، روح کی توانائی کا خیال کریں.